صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کی نئی قیادت سے بات چیت کے لیے آمادہ۔ امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں۔ ایران کے نئے رہنما بھی ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے 48 اہم شخصیات کو مار دیا۔ ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کی تنصیبات ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ مسترد۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر بیان میں اعلان کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ علی لاریجانی کا اس سے پہلے ایک بیان میں کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ ایران میں بڑے پیمانے پر امریکہ کے فضائی حملے جاری۔ شمالی تہران میں واقع گاندھی اسپتال پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ IRGC ایرو اسپیس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، بحریہ کے جہازوں پر بھی حملہ ہوا۔ حملوں سے تہران میں اسپتال اور رہائشی عمارتوں کو بری طرح نقصان پہنچا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت۔ ایران میں آج 40 روزہ سوگ، 7 روزہ تعطیل کا دوسرا دن۔ آیت اللہ خامنائی کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ کی فضا قائم۔ تہران، مشہد سمیت دیگر شہروں میں لاکھوں افراد مختلف مقامات پر جمع۔ ہر کے گنبد پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں میں انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو گئی۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے رد عمل میں اسرائیل کی جانب سے میزائل اور ڈرون داغے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی شہر حیفا میں میزائل ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایرانی سپریم لیڈر پر حملے کے انتقاد کے طور پر کیا گیا۔ اسرائیل لبنانی مقبوضہ علاقوں سے نکل جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت۔ عبوری قیادت کونسل قائم۔ آیت اللہ علی رضا آرافی مقرر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قیادت کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے گی۔ 3 رکنی کونسل میں علی رضا آرافی ایرانی صدر اور عدلیہ کے سربراہ کے ساتھ لیڈرشپ کونسل میں شامل ہیں۔ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایرانی صدر مسعود پاشکیان کا پہلا بیان۔ کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حتمی نے دشمن کو واضح کیا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران 3 امریکی فوجی ہلاک، 5 شدید زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی جنگ میں یہ امریکی ہلاکتوں کی پہلی اطلاع ہے۔ سینٹرل کمانڈ نے ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ سینٹکام کے مطابق کچھ دیگر اہلکار معمولی زخمی ہوئے، جن میں شیل کے ٹکڑے لگنے والے زخمی بھی شامل ہیں۔ انہیں ڈیوٹی پر واپس لانے کا عمل جاری ہے۔ زیر زمین بیلسٹک میزائل تنصیبات پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرایا گیا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق گزشتہ رات بمبار طیاروں نے زیر زمین ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔
تہران میں واقع قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ایران کے قومی نشریاتی ادارے کی عمارت متاثر ہوئی، تاہم نشریات معمول کے مطابق جاری ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی، درخواست قبول کر لی ہے، جس کے تحت ایران کے خلاف دفاعی کارروائیوں کے لیے برطانیہ کے فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امارات کے ہم منصب سے ایرانی حملوں پر مشاورت۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور شیخ محمد زین نے خطے اور عالمی سلامتی پر بھی بات کی۔ دونوں رہنما کو ایران کے میزائل حملوں سے نمٹنے پر غور۔ متحدہ عرب امارات ایران سے سفارتی تعلقات معطل کر چکا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد UAE کا اقدام، تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ تہران میں سفارت خانے کی بندش اور سفیر سمیت سفارتی عملے کو واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عملے UAE کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف ہیں۔ امریکہ میں صرف 27% افراد ایران پر حملے کے حامی، 43% امریکیوں نے حملے کی مخالفت کر دی۔ سروے رپورٹ کے مطابق 29% امریکی ایران پر حملے کے معاملے پر غیر جانبدار رہے۔ ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں 1% کمی واقع ہوئی۔ ایران پر حملہ، اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کے بعد بحالی جاری۔ کاروبار کے آغاز پر ہی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار۔ دوران کاروبار انڈیکس 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,52,940 پر آ گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ، قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ بحران جاری رہا تو تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سال تیل کی عالمی قیمت پہلے ہی بڑھتے ہوئے $73 فی بیرل پہ جا پہنچی تھی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات شروع، بات چیت 2 ہفتوں تک جاری رہنے کے امکان۔ IMF وابستہ اعمال میں مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائے گا۔ FBR مذاکرات کے دوران ٹیکس ماحصل سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی پیش کرے گا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ سخت سیکورٹی کے انتظامات مکمل۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ مشترکہ اجلاس کے موقع پر مہمانوں کی انٹری بھی ممنوع قرار۔ اجلاس میں کسی مہمان کو ساتھ نہ لایا جائے گا۔ اراکین پارلیمنٹ کو ہدایت جاری کر دی ہے۔